جی السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر انیل شفیع ہے. میں ایک کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں. سب سے پہلے میں کچھ آپ کو اپنی تعلیم کے بارے میں بتاتا چلوں. 2011 میں میں نے علامہ اقبال میڈیکل کالج سے MBBS کیا اور پھر میں نے اس کے بعد FCPS پارٹ 1 سائیکائٹری میں کر کے FCPS کی ٹریننگ جناح ہاسپٹل سے سٹارٹ کی. میرا FCPS میں نے کمپلیٹ کیا اور اس کے بعد آج کل میں ایویسنا میڈیکل کالج میں ایز این اسسٹنٹ پروفیسر سائیکائٹری کام کر رہا ہوں. ایز اے سائیکائٹرسٹ ہم تقریباً تمام کامن جو سائیکائٹری کے پرابلمز ہیں، ذہنی مسائل ہیں ذہنی صحت کے حوالے سے، ان کو ڈیل کرتے ہیں، جن میں ڈپریشن، انزائٹی، بائی پولر ڈس آرڈر، اسکیزوفرینیا اور سیکشول ڈس آرڈرز، اس طرح کے تمام مسائل جو ہیں وہ شامل ہیں. اس کے علاوہ بچوں کے مسائل بھی جو ہے ذہنی صحت کے حوالے سے وہ بھی میں ڈیل کرتا ہوں. جی آج میں پینک ڈس آرڈر کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا. یہ ایک ذہنی صحت کے حوالے سے ایک اہم مرض ہے اور اس کے بارے میں کچھ آپ کو آگاہی دینا چاہوں گا کہ یہ کیا ہوتا ہے اور اس کا ہم کس طریقے سے علاج کرتے ہیں. بیسیکلی پینک ڈس آرڈر ایک ایسا مرض ہے جس میں انسان کو شدید بے چینی اور گھبراہٹ کے دورے کی کیفیت ہوتی ہے. یہ کیفیت ہوتی تو تھوڑی دیر کے لیے ہے، جیسے چند منٹ یا میکسیمم آدھے گھنٹے کے لیے عام طور پہ، لیکن یہ اتنی شدید بے چینی اور گھبراہٹ ہوتی ہے کہ انسان کو یہ لگتا ہے کہ یا تو وہ ابھی خدا نخواستہ مر جائے گا، اس کو دل کا دورہ پڑ رہا ہے، یا خدا نخواستہ وہ پاگل ہو جائے گا. اس طرح کی کیفیت انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے. اس میں شدید قسم کی علامات آتی ہیں، جس کے اندر دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جانا، منہ خشک ہو جانا، جسم میں کپ کپی طاری ہونا، پسینے آنا، سینے میں درد محسوس کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ سانس لینے میں دقت ہونا، ہاتھوں اور پاؤں میں سوئیاں چبھنا، اور ایسے لگنا جیسے پورے جسم میں بہت زیادہ جو ہے وہ خون تیز رفتاری سے گردش کر رہا ہے. یہ اور سوچیں اسی طرح کی کہ کچھ بہت برا ہو جائے گا، میں مر جاؤں گا، یا میں کنٹرول لوز کر دوں گا، یا یہ کہ مجھے دل کا دورہ پڑ رہا ہے اور اس سے میری ہلاکت ہو جائے گی خدا نخواستہ. اور زیادہ تر جو پینک ڈس آرڈر کے پیشنٹس ہیں، یہ جب یہ اٹیک ہوتا ہے تو فوراً میڈیکل ایمرجنسی کی طرف جاتے ہیں اور وہاں پر سارے ٹیسٹ وغیرہ ان کے ہوتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ دل کی بیماری نہیں ہے. اگر یہ ایک دفعہ صرف ہو تو ہم اس کو پینک اٹیک کہتے ہیں. پینک ڈس آرڈر میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پینک اٹیکس ہیں یہ متواتر یا تو ہوتے رہتے ہیں، یا پھر پینک اٹیک ہونے کے بعد متواتر یہ خوف رہتا ہے کہ خدا نخواستہ دوبارہ وہ کیفیت بن نہ جائے. پینک اٹیک اگرچہ بغیر کسی وجہ کے بھی ہو سکتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو کچھ خاص ایسی جگہیں یہ کیفیت بنتی ہے جہاں خاص طور پر ان کو یہ لگتا ہے کہ یا وہ اپنے گھر سے دور ہیں، یا یہ کہ اگر اس جگہ پر یہ دورے کی کیفیت بنے گی تو وہاں سے بچ نکلنا ان کے لیے مشکل ہوگا، جیسے ہجوم والی جگہیں، یا جیسے ایسی جگہیں جو کہ بند ہوتی ہیں، جیسے کوئی لفٹ وغیرہ بند ہو، یا پھر اکیلے سفر کرتے ہوئے. تو یہ کچھ خاص جگہیں ہیں جہاں پر یہ کیفیت بن سکتی ہے. اگلی چیز جس پر میں اس پہ تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ہوتا کیوں ہے، آخر یہ پینک اٹیک یا پینک ڈس آرڈر کیوں ہوتا ہے. بنیادی طور پر انسان کے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے مراکز رکھے ہوئے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیں خطرے کے وقت ایک قسم کا الارم ہمارے جسم میں بجا دیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا دفاع کر لیں. مثال کے طور پر اگر آپ ایک جنگل میں ہیں اور خدا نخواستہ آپ کے پیچھے کوئی شیر لگ گیا ہے، یا آپ ایک عمارت میں ہیں اور اس میں شدید زلزلہ آ گیا ہے، تو یہ ساری علامات جو ایک پینک ڈس آرڈر کا پیشنٹ فیل کرتا ہے وہ ایک نارمل انسان بھی فیل کر سکتا ہے. اور اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے دفاع کی طرف توجہ دے، اپنی جان کو بچا سکے. پینک ڈس آرڈر میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو نظام ہے الارم سسٹم، اس میں کچھ ایسی کیمیکل تبدیلیاں آ جاتی ہیں
جس کے بعد یہ بہت زیادہ غیر ضروری حد تک حساس ہو جاتا ہے، یعنی پھر یہ ایک ایسے خطرے کا الارم بن جاتا ہے جو بغیر کسی خطرے کے یہ علامات پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ علامات انتہائی خوفناک ہوتی ہیں، انسان میں شدید ڈر اور خوف کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جو اچھی بات ہے وہ یہ کہ باوجود اس کی تمام تر خوفناکی کے، کیونکہ یہ جو پیدا کر رہا ہے نظام وہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے انسان کی اپنے دفاع کے لیے ہے، تو یہ انسان کی زندگی کے لیے خدا نخواستہ کسی بھی حوالے سے خطرناک نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے اس نظام کا کہ اس کی ہونے کی وجوہات۔ دوسری بات یہ کہ اس کے اندر ایک اور مشاہدہ یہ کیا گیا ہے کہ پینک ڈس آرڈر کے پیشنٹس اپنی جو جسمانی علامات ہیں ان پر بہت زیادہ فوکس رہتے ہیں۔ مثلا دل کی دھڑکن اگر ان کی کسی وجہ سے تیز ہو جائے، جیسے تیز چلنے کی وجہ سے یا ایکسرسائز کی وجہ سے، تو وہ فوراً سے یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی خطرناک مسئلہ ہو رہا ہے، دل کا دورہ نہ پڑ جائے، اس طرح کی سوچیں ان کو آتی ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ پریشانی پیدا ہوتی ہے، جس سے مزید ان کی یہ علامات، دل کی دھڑکن مزید تیز ہو جاتی ہے، سانس لینے کی دقت مزید بڑھ جاتی ہے، تو یہ ایک سرکل کی شکل میں مسئلہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ بائیو کیمیکل تبدیلیاں کیوں ہوتی ہیں؟ تو اس کے اندر بہت ساری وجوہات ہیں۔ کچھ لوگوں میں موروثی طور پر یہ مرکز جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کے زندگی کے جو شروع کے دور ہیں، بچپن، لڑکپن، اس میں کچھ ایسے بڑے مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہوتا ہے کہ جس کے بعد جو ہے یہ نظام جو ہے وہ حساس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ ایسے زندگی میں سٹریسرز آ سکتے ہیں، پریشانیاں آ سکتی ہیں جس کے بعد یہ نظام جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ حساس ہو جائے۔ تو یہ بنیادی طور پر اس کے ہونے کی وجوہات ہیں۔ اچھا، جب پینک ڈس آرڈر کے پیشنٹس کیونکہ کامنلی ہمارے پاس آتے ہیں، تو سب سے پہلے میں ان کچھ چیزوں کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو کہ اکثر ان کو سوال ہیں جو پریشان کر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو یہی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے میرے لیے؟ اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ علامات واقعتاً بہت شدید ہوتی ہیں، اور وہ علامات انسان کو مجبور کر دیتی ہیں اس سوچنے پہ کہ اگر اتنی شدید مجھے علامات آ رہی ہیں اور گھبراہٹ اور پریشانی ہو رہی ہے تو یقیناً کوئی بڑا مسئلہ میرے ساتھ ہوگا۔ اور اس کے اندر جو بہت کامن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید مجھے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ پیشنٹس زیادہ تر جو ہے میڈیکل ایمرجنسی میں یا کارڈک ایمرجنسی کے اندر جو ہے نا وہ جاتے ہیں اور اپنے ٹیسٹ وغیرہ ریپیٹڈلی بار بار کرواتے ہیں۔ تو ایک چیز تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس کی اچھی بات یہ ہے کہ باوجود اس کی تمام تر خوفناکی کے یہ خطرناک نہیں ہے آپ کی زندگی کے لیے۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ وہ سسٹم ہے جو بنایا ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کے دفاع کے لیے ہے۔ تو باوجود یہ کہ یہ ایک بلا وجہ یہ ایک الارم سسٹم بج رہا ہے اور اسے ٹھیک ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود یہ کسی بھی حوالے سے آپ کے لیے خطرناک نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو جب ان کو لگتا ہے کہ ہمارے جو سر کی ہمارے دماغ کی جو رگیں ہیں ان میں سے خون بہت تیزی سے جو ہے نا گردش کر رہا ہے اس اٹیک کے دوران، ان کو یہ لگتا ہے کہ خدا نخواستہ ہمارے دماغ کی کوئی شریان وغیرہ نہ پھٹ جائے اور ہمیں فالج نہ ہو جائے، تو ان کے لیے بھی یہی بات ہے۔ ایک چیز اور کہ جب اٹیک سیویئر ہوتا ہے تو اس میں انسان کو ایسا لگتا ہے کہ میں کہیں پاگل نہ ہو جاؤں، کیونکہ ایک عجیب و غریب سی کیفیت ہوتی ہے جس کے اندر انسان مبتلا ہوتا ہے۔ تو اہم بات یہ ہے کہ اگین کہ یہ ایسی بیماری نہیں ہے جو خدا نخواستہ جس کی وجہ سے آپ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھیں یا آپ جو ہے وہ شیزوفرینیا یا کسی اور بڑی ذہنی بیماری کا شکار ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ چیز بھی جو ہے نا وہ سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو، بلکہ کافی سارے لوگوں کو جو کہ پینک ڈس آرڈر کا شکار ہیں، انہیں یہ خوف رہتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر ہم ڈرائیونگ کر رہے ہیں اور ہمیں یہ دورہ پڑ گیا یا ہم کوئی اور کام کر رہے ہیں تو ہم کنٹرول لوز کر دیں گے۔ تو دیکھا یہ گیا ہے کہ عام طور پر جب یہ اٹیک ہوتا ہے تو انسان کنٹرول لوز نہیں کرتا، باوجود یہ کہ شدید گھبراہٹ اور پریشانی اس کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے انسان پہ، تو
اس کے باوجود انسان اس حالت میں کوئی بڑا ایسا اس سے مسئلہ نہیں ہوتا کہ جس میں وہ اپنا کنٹرول لوز کر بیٹھے اور خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا اس طرح سے کچھ ہو جائے. اس لحاظ سے بھی یہ ڈس آرڈر جو ہے وہ محفوظ ہے. تو یہ چیزیں ہیں چند جن کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ کچھ متس ہیں جن کو کلیریفائی ہونا چاہیے. اب میں آپ کو کچھ اس کے بارے میں اس کے علاج کے بارے میں بتانا چاہوں گا. پینک ڈس آرڈر کا علاج 2 طریقے سے کیا جاتا ہے. ایک علاج جس کو ہم دوائیوں کے ذریعے سے کرتے ہیں. اس کی بیسک جو اس کے پیچھے وجہ ہے وہ یہ کہ یہ جو الارم سسٹم ہے یہ کچھ کیمیکلز کے اوپر ان کی بنیاد پر چل رہا ہے اور پینک ڈس آرڈرز میں ان کیمیکلز کا بیلنس جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. دوائیاں کیا کرتی ہیں؟ یہ اس کے بیلنس کو دوبارہ سے بحال کرتی ہیں اور اس کو بحال کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ الارم سسٹم دوبارہ سے اپنی نارمل لیول پر آ جاتا ہے. تو یہ ادویات کرتی ہیں. اور جو دوائیاں عام طور پر ہم ان کے لیے دیتے ہیں وہ اگر اس کے لیے مناسب دوائی دی جائے تو خدا نخواستہ اس بات کا خطرہ نہیں ہوتا کہ آپ اس دوائی کے عادی ہو جائیں گے یا اس طرح سے کچھ مسئلہ ہوگا. وہ کافی محفوظ قسم کی ادویات ہیں جو کہ اس ڈس آرڈر کو کنٹرول کر سکتی ہیں. دوسرا جو بڑا طریقہ علاج ہے وہ ہے سائیکو تھراپی یعنی بات چیت کے ذریعے سے علاج. اور اس کے اندر جو سب سے زیادہ اہم طریقہ جو استعمال کیا جاتا ہے اسے کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی کہتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان سوچوں اور ان رویوں کے اوپر کام کرتے ہیں جن کو تبدیل کر کے ہم پینک ڈس آرڈر کو شکست دے سکتے ہیں. اور وہ سوچیں کیا ہیں؟ مثال کے طور پر میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سوچ انسان کو یہ آئے گی کہ مجھے دل کا دورہ پڑ رہا ہے. اسی طرح سے دوسری سوچ کہ جی اگر میری دل کی دھڑکن بڑھی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرور مجھے کچھ نہ کچھ بڑا مسئلہ ہے, دل کا مسئلہ ہے یا اس طرح سے کچھ مسئلہ ہو رہا ہے. حالانکہ دل کی دھڑکن کا بڑھنا ایکسرسائز کے بعد بھی ہو سکتا ہے, آپ کی نیند پوری نہ ہو, تھکاوٹ کا شکار ہو, پھر بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ساری وہ سوچیں ہیں جو کہ اس پینک ڈس آرڈر کے بھوت کو جن کو کھانا کھلاتی ہیں. تو ہم ان سوچوں کو تبدیل کرتے ہیں کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی میں. دوسری چیز ان رویوں کو بدلتے ہیں جن رویوں سے پینک ڈس آرڈر کو تقویت مل رہی ہے. ان میں کیا کیا رویے ہیں؟ مثال کے طور پر ہوتا یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہجوم والی جگہوں پر یہ اٹیک ہوتا ہے وہ سب سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ وہ ان جگہوں پر جانا چھوڑ دیتے ہیں. اور ان جگہوں پہ جانا چھوڑنے کا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ اٹیک نہ آئے. تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ ان کا ہوتے ہوتے یہاں تک ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے گھر تک محدود ہو جاتے ہیں, جس میں خاص طور پر جو سیویئر ایگورا فوبیا کے ساتھ پینک ڈس آرڈر ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے. تو اوائیڈنس کے جو پرہیز کرنا ہے کہ خدا نخواستہ ہمیں یہ کیفیت بن نہ جائے, اس چیز کو بھی علاج کے ذریعے بالتدریج ختم کرایا جاتا ہے. سائیکو تھراپی میں ہی ایک طریقہ ہے جس کو ہم بیہیویئرل ایکسپیریمنٹس کہتے ہیں, یعنی کچھ ایسے تجربات کرائے جاتے ہیں انسان کو جس سے وہ اس حقیقت کو سمجھنے میں اس کو مدد ملتی ہے کہ در حقیقت یہ اٹیکس خطرناک نہیں ہیں. مثال کے طور پر ایکسرسائز کروا کے اس کی ہارٹ ریٹ کو انکریز کیا جاتا ہے اور اس سے جب وہ خود یہ دیکھتا ہے کہ ہاں میری وہ علامات ساری پیدا ہو رہی ہیں جو پینک اٹیک والی ہیں, لیکن یہ علامات میں نے خود ورزش کر کے پیدا کی ہیں, تو اس کو اس خیال کو تقویت ملتی ہے کہ یہ کوئی خطرناک بیماری خدا نخواستہ نہیں ہے. اسی طرح سے کوئی ریلیکسیشن ایکسرسائزز, ڈیپ بریدنگ وغیرہ وہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں اور اس طرح کے اور کچھ رویے ان کے اوپر کام کر کے ان کو مثبت رویوں میں تبدیل کیا جاتا ہے. سائیکو تھراپی بھی اتنی ہی مؤثر ہے جتنی ادویات کا علاج مؤثر ہے. عام طور پر جو اس کی دوائیوں کا علاج کا جو پارٹ ہے وہ سائیکائٹرسٹ کرتا ہے اور پھر وہ سائیکالوجسٹ کو ریفر کرتا ہے کہ وہ ساتھ سائیکو تھراپی بھی جو ہے وہ ساتھ سٹارٹ کرے. علاج کے ساتھ اس ڈس آرڈر کے 90% سے زیادہ پیشنٹس جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اچھی بات یہ ہے کہ اس کا بہت مؤثر علاج موجود ہے
اور ایک چیز جو کہ پریشانی کی ہے وہ یہ کہ باوجود انتہائی مؤثر علاج ہونے کے یہ بات تکلیف دہ ہے کہ اس مرض کے زیادہ تر جو پیشنٹس ہیں وہ بیچارے اپنا علاج نہیں کرا پاتے. زیادہ تر کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی ذہنی بیماری ہے، اور پھر یہ بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اس کا کیا علاج ہونا چاہیے. تو میرا اگر آپ میسج میں دینا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یا آپ کے کسی پیارے کو یہ پرابلم ہے تو اس کو نظر انداز کرنے کی بجائے اس کو یہ بتائیں کہ اس کا انتہائی اچھا اور محفوظ علاج ممکن ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا اس ڈس آرڈر کے حوالے سے.